کھڑے ہو جائیں کلام کی تعظیم کے لیے چند لمحے جی میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب جی نکال لیا سب نے دوسرا کرنتھیوں اس کا 6واں باب اس کی 17ویں اور 18ویں آیت مقدسہ ہم تلاوت کریں گے جی کوئی بھی بہن بھائی بلند آواز میں پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے دوسرا کرنتھیوں 6واں باب اس کی 17ویں آیت سے جی 18ویں ہے اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھو تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے آمین خداوند کے پاک کلام پڑھے سننے جانے کو خداوند کی برکت ہو خداوند اس پاک کلام کو پڑھنے سمجھنے سیکھنے کی سننے کی اور سکھانے کی ہم سب کو توفیق دے آمین تشریف رکھیے آپ سب خداوند برکت کے ساتھ آج جو ہمارا عنوان ہے اے میری امت کہ لوگوں ان میں سے نکل کر الگ رہو دھیان کو جو آپ کی یہاں چاہیے مجھے تھوڑی دیر کے لیے باتیں یہ بچوں کو کنٹرول یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے باتیں کرنا چھوڑ دیں اور بچوں کو کنٹرول کریں اور یہ ان باتوں پہ آپ نے توجہ دے دی ٹھیک ہے ابھی جو ہم نے حوالہ پڑھا اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھو تو میں تم کو قبول کر لوں گا ان میں سے نکل کر الگ رہو اور اگر ہم مکاشفہ کی اگر اس کا تذکرہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یسایہ کی کتاب 52 باب کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں 52 باب کی 11ویں آیت مقدسہ 52 verse 11 مکاشفہ کی کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں اس کا 18واں باب اس کی 4تھی آیت مقدسہ میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے تو جو کیجئے گا میں پڑھ لیتا ہوں آپ کے لیے لکھا ہے پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگوں اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے اے میری امت کے لوگوں اس میں سے کیا کرو جی نکل آؤ اس میں سے نکل آؤ اس کو آپ یسایہ 48 باب کی 20ویں آیت مقدسہ میں پڑھ سکتے ہیں جہاں پر وہ لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کو کیا بخشوں گا رہائی دوں گا یعقوب سے بے دینی کو دفع کروں گا اور اس طرح کے بہت سارے حوالہ جات بائبل مقدس کے اندر درج ہیں میرے عزیزوں کن میں سے نکل کر ہم نے الگ رہنا ہے امت کتنے لوگ جانتے ہیں امت کا مطلب امت کا مطلب کتنے لوگ جانتے ہیں یا دوسرا مائک مجھے مل جائے گا جمجھے باجی میں خود لکھتا ہوں مجھے مارکر دوسرا دیں موٹا مارکر دیں جو سب کو سمجھ بھی ہے ادھر سے مارکر نکالیں مائک دوسرا دے دیں نہیں موٹے دوسرا مائک دے دیں مائک دوسرا دے دیں مجھے
جو آگے آ سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں. تھوڑی سی سیکھنے والی بات ہے, آج ہم سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کو نہیں جی یہ سمجھ آ رہی ہے. تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں, آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں اور مزید آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. میری امت کو ہم دیکھتے ہیں. اگر آپ امت کو سیکھنا چاہیں گے تو امت کا مطلب ہے, یہ تو تھوڑے آگے آ جائیں, آپ اپنی چیز بھی لے کے تھوڑے آگے آ جائیں, آپ کو بورڈ بھی نظر آئے, آپ بات کو سمجھیں. جی نظر آ رہا ہے بورڈ آپ سب کو؟ اب آ رہا ہے سب کو نظر؟ امت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جماعت, گروہ. امت کا مطلب یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب جو خدا کی امت ہے وہ کیا ہوگا؟ اچھا جی, یہ یہاں پر ریفرنس لکھے ہوئے ہیں. یسایہ 48 باب کی 20 بھی ہے. اچھا, امت کا کیا مطلب ہے جی؟ امت امت کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا جماعت اور بھی بہت سارے, یہ لغوی میں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, جب بھی آپ نے کسی سے بات کرنی ہو یا تو جب میری امت, کس کی امت؟ خدا کی. خدا کی امت کیا مطلب ہو گیا؟ خدا کے لوگ, پیروکار بھی مطلب ہے اس کا, پیروکار. پیروکار, تابعدار بھی مطلب ہے. یہ سارے امت کے مطلب ہیں. سو میرے عزیزو, کوشش کیا کریں ساتھ ساتھ کاپی پینسل لایا کریں, لکھ لیا کریں. اگر کوئی بھی لکھوائے یا جب بھی دیکھیں خداوند کا روح کسی طرح بھی انسان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. سو خدا کی امت, خدا کے لوگ کون سے ہیں؟ اب پتہ ہے خدا نے پہلے کہاں سے سٹارٹ لیا. خدا بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے, آپ متیس میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور یوحنا کی انجیل میں بھی پڑھ سکتے ہیں. پہلے باپ کو خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے, اسی نے اس کو ظاہر کیا. ٹھیک ہے, وہ اس نور میں رہتا تھا جس تک کسی کی رسائی نہیں تھی. میرے عزیزو یاد رکھیے گا, کچھ ڈیمنشن ہے. 7 آسمان, 3 آسمانوں کا ذکر ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں. پولس رسول کہتے ہیں کہ میں یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا. تیسرے آسمان تک اس نے نظارہ دیکھا. اس کی رسائی تیسرے آسمان تک تھی, لیکن جہاں پر خدا تھا وہاں تک اس کی رسائی نہیں تھی, کیونکہ وہ اس نور میں رہتا ہے جسے کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا. موسیٰ نے اصرار کیا, میں نے تجھے دیکھنا ہے. اس نے کہا میری تجلی تو کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا, جب بھی خدا کسی کو, چلیں میں یہ دیکھیں, یہ ایک میں پلیس بنا دوں.
22 جب بھی خدا نے بات کی نا، خدا جس اس سرکل میں ہے، یہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہوئی کبھی بھی. خدا کو لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے سہارا لینا پڑا. سب سے پہلا جو خدا کا ظہور ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے خدا کا ظہور کیا ہے؟ کلام. وہ بولا، اس نے کلام کیا تو چیزیں وجود میں آئیں. ٹھیک ہے، اس کے بہت سارے ریفرنسز ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو یہیں پر رکھوں. ویسے آپ پڑھ سکتے ہیں یسایہ 14 باب کی 12 آیت کو، یعقوب 38 باب کو، جہاں پر یہ تذکرہ ملتا ہے کہ اس نے کیا کیا. وہاں پر وہ ریفرنس دے رہا ہے یعقوب کو، ایوب کو کہہ رہا ہے کہ تو اس وقت کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی، جب صبح کے ستارے مل کے گاتے تھے. اور 14 باب کے اندر وہ کہتا ہے کہ تو گرایا گیا زمین پر، شیطان کو کہہ رہا ہے. بہرحال میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پہلا جو اس کا ظہور ہے وہ کلام ہے. پہلا اس کا ظہور کیا ہے جی؟ کلام ہے. پہلا ظہور خدا کا کلام ہے. وہ بولا، اور زبور میں لکھا ہوا ہے کہ ساری چیزیں اس کے منہ کے دم سے بنی، اس کے کلام سے بنی. میرے دوست، جب اس نے کلام کیا، اس نے کہا روشنی ہو جائے، تو روشنی نہیں ہوگی. ان کو کوئی چیز تو نہیں بنانی بھائی نا. اس نے کہا روشنی ہو جائے تو روشنی ہو گئی. اس نے کہا کہ جو ہے نور جو ہے وہ تاریکی سے جدا ہو جائے، وہ جدا ہو گیا. پانی پانی سے جدا ہو جائے، پانی پانی سے جدا ہو گیا. زمین بیجدار بوٹیوں کو اگائے، زمین نے بیجدار بوٹیاں اگا دی. یہ ساری چیزیں میرے عزیزوں کیا ہوئی؟ خدا کے کہنے سے. اس کا جو پہلا جو ظہور ہے وہ کیا ہے؟ کلام ہے. اور اس کلام کے وسیلہ سے اس نے کیا کیا؟ آدم کے ساتھ رفاقت رکھی، بات کی. یہ خدا کا ظہور تھا. اور یہاں سے خدا جب بھی خدا کسی سے بات کرتا ہے، تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ وہ ظہور کے وسیلہ سے اس نے بات کی. خدا کے مختلف ظہور جو ہیں وہ بائبل مقدس میں لکھے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سیدھا سیدھا چلیے. نہیں جی، بس اسی میں چھوڑ دو. جی سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ خدا نے جب بھی کسی سے بات کی، کیسے کی؟ ظہور میں آ کے. ظہور سمجھ جو کی جی، کوئی سمجھتا ظہور کیا ہے؟ خدا کو مطلب کہنے کا یہ ہے، ظہور کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو کہ آپ جب بھی خدا نے کسی سے بات کرنی تھی تو وہ کسی نہ کسی فارم میں آتا تھا، ظاہر ہوتا تھا. کسی نہ کسی فارم میں آ کے ظاہر ہوتا تھا. کسی جگہ پہ وہ جھاڑی میں آ رہا ہے، کسی جگہ پہ وہ انسان میں، کسی جگہ میں وہ آپ کے ستون میں، بادل کے ستون میں. ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہو رہا ہے. مختلف کنڈیشن میں وہ لوگوں کے پاس آ رہا ہے اور ان سے ہم کلام ہو رہا ہے اور انہیں اپنی حضوری محسوس کروا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے ظہور ہیں. یہ کیا جس کے ظہور ہے، وہ ظاہر ہوا، یہ اس کے ظہور ہے. سو پہلا ظہور کیا تھا؟ کیونکہ خدا جہاں پر خدا رہتا تھا میرے عزیزوں، اور یہ کلام جو ہے یہ کیا ہے؟ لاگوس. ٹھیک ہے، وہ یہاں پر جب خدا رہتا تھا تو میرے عزیزوں کسی نے اس کی کوئی فارم نہیں دیکھی تھی کہ کس طرح کا. یہ جو تصویریں ہم بناتے ہیں، لوگ بناتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ کوئی اس طرح کا چکر نہیں ہے. تو یہ لوگوں کی بنائی ہوئی تفسیریں ہیں. یہی بات آج ہم سیکھیں گے کہ کن لوگوں سے ہم نے نکل کر الگ رہنا ہے. گل تو تاں جے تانوں سمجھ بھی آئے. کسی دن یاد ہے پچھلے تو آ کی کلام جی بھائی نے لوکا 5 باب دلتیوں بات بھائی نمشان بھی جا. جی بھائی گاڈ بلیس یو. روح کے پھل اور جسم کے پھل. ٹھیک ہے، ہم نے روح کے کام بھی دیکھے تھے، جسم کے کام بھی دیکھے تھے. یہ چیزیں جو تو پچھلے اتوار کا کلام نہیں یاد رہنا تو یار ایک بندے نے جو مرضی سمجھا دینا، بورڈ تے سمجھاویں یا جتھے مرضی سمجھاویں.
ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਝਾਈ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ काम है सुनी जाना, अगे जोर से पीछे। अच्छा, अब ये जो पहला ज़हूर है वो कलाम है। फिर उसके बाद मेरे चीज़ों वो ठंडे वक्त में आया। फिर हम देखते हैं रूह, खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी, ठीक है। और बाइबल मुकद्दस में ये बात लिखी हुई है कि रूह की कोई सूरत और हड्डी नहीं होती। मेरा देखिए टॉपिक नहीं है कि मैं आपको ये ज़हूर समझाऊं, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो उसकी उम्मत है उसको तो एकदम होना चाहिए कि खुदा हमसे कैसे हम कलाम हुआ, कैसे खुदा ने हमें सिखाया। और बहुत सारे लोग, आपको पता है, जैसे भट्टी साहब ने कहा कि बहुत सारे लोग हैं वो बाप बेटा और उनको 10 में फंसे हुए हैं, शायद उन्हें तस्लीस का मतलब भी ना पता हो। बहुत सारे ऐसे हैं दावेदार जो ये समझते हैं कि हमें बहुत कुछ इल्म है और हम जानते हैं, उन्हें तस्लीस का मतलब भी नहीं पता होगा। जैसे हम कैथलिक में जवान हो गए, हमें कैथलिक का मतलब तक नहीं पता था कि कैथलिक का मतलब क्या है, ठीक है। सो इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो इस बात का इकरार तो करते हैं कि हम फलां हैं जी, हम फलां हैं, लेकिन उन्हें मीनिंग ही नहीं पता होता। जिसको बाइबल का ही मतलब नहीं पता है, बाइबल मुकद्दस क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है, तो उसके अंदर उसको क्या पता होगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमने साथ लेकर चलनी। और जिन्हें लिबास ही नहीं पाया उन्हें स्कूल कितनी देर बैठ देंगे यार। एडमिशन करवा लेने से काम नहीं चलेगा, उसके रूल भी आपने फॉलो करने, ठीक है। जो प्रिंसिपल ने आपको कहा है आपने उसके रूल्स भी फॉलो करने हैं, उसके मुताबिक आपने क्या करना है, चलना है। सो मेरे चीज़ों, इसलिए ये सारी बातें हमने सीखनी है। और ये क्या है जी, रूह। कलाम में यूहन्ना 4 बाब की 24वीं आयत में लिखा हुआ है, चौथे बाब की, खुदा रूह है। और यीशु मसीह ने कहा रूह की कोई सूरत और हड्डी नहीं होती। फिर खुदा ने मुझे तौफीक दी तो इसको जरूर सीखेंगे, बड़ा बाबल का टॉपिक है ये। सो मेरे चीज़ों, फिर हम देखते हैं कि खुदा क्या करता, आदम के पास आता, ठंडे वक्त में उससे बात करता। और फिर इस जमाने को आवाज का जमाना कहते हैं। सो आवाज के जमाने के बाद, और ये आवाज का जमाना खत्म नहीं हुआ, चलता है, ये आगे चल रहा है। आपको पता है कि खुदा ने फिर जब हाबिल और काइन ने कुर्बानी गुजरानी और हाबिल की गवाही, हाबिल की जो कुर्बानियाँ वो खुदावन ने ली और काइन उससे जेलस हुआ और उसने उसको कत्ल कर दिया। और फिर क्या होता है, उसने कहा तेरे भाई का खून मुझे पुकारता है। खून बातें करता है, याद। सो उसने कहा तेरे भाई का खून मुझे पुकारता है। और खुदा ने वहां पर भी आवाज दी और बात की उनके साथ। और फिर हम इस बात को देखते हैं, इस बात को सीखते हैं मेरे अजीजों, कि उसके बाद फिर वो नूह के साथ हम कलाम हुआ, नूह नबी के साथ हम कलाम हुआ। फिर जब वो इब्राहिम के साथ हम कलाम हुआ, किसके साथ, इब्राहिम के साथ हम कलाम हुआ, तो उसके पास वो एक बदली सूरत में आया। 3 शख्स, आपने पढ़ा होगा ये वाकया। सो 3 शख्स क्या करते हैं जी, इब्राहिम के पास आते हैं, 2 वहीं पर रहते हैं और एक वहीं पर रहता है और 2 आगे चले जाते हैं सदूम और अमोरा में। जो उसके पास रहता है वो कौन होता है, खुदा होता है। वो खुदा से हम कलाम हो रहा है, जहां पर वो कहता है अगर खुदा वहां 50 हुए, 45 हुए, 40 हुए, ठीक है। सो मेरे अजीजों, खुदा मुख्तलिफ फॉर्म में आया। फिर आप आगे चलकर देखते हैं मूसा एक झाड़ी को देख रहा है, वो जल रही है लेकिन बसम नहीं हो रही, ठीक है। अब उसके अंदर से कौन हम कलाम से, उसने कहा मूसा जहां पर तू खड़ा है ये जगह पाक है, यहाँ पर खुदा की हजूरी है, अपने जूते उतार के आ। सो खुदा हम कलाम हुआ उस झाड़ी के अंदर से, लेकिन खुदा झाड़ी नहीं है मेरे, याद रखिएगा। और फिर हम इस बात को देखते हैं कि खुदा जब बनी इसराइल को निकाल कर ले आता है तो क्या होता है, आग के सतून में और बादल में से होकर खुदा उनके साथ साथ रहता है। और फिर आप पढ़ते हैं जब यशायाह 6 बाब को, तो यशायाह कहता है कि मेरे निजिस लब हैं और मैं मेरे लब जो है निजिस है, तो भी मैंने खुदा को एक ऊंचे तख्त पर बैठे देखा। और इस तरह मेरे अजीजों मुख्तलिफ नबियों ने क्या किया, देखा। और जब आप देखते हैं कि
सदरक में से अब्दुन्नजू को आग की जलती भट्टी में फेंका गया, तो वहां पर भी क्या हुआ? वो 3 थे, उनको कितने नजर आ रहे? 4। और अगर आप क्योंकि ये पुराना इकरामा जिसे हम मानते हैं पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी की किताब तक, मेरे तो इसके कुछ 5 हिस्से बनते हैं। इन कुतुब को जब हम मानते हैं तो ये कुतुब जो हैं वो बनी इसराइल की हैं, ये यहूदियों की किताबें कंसीड होती हैं, यहूदियों की किताब ये मानी जाती हैं। सो यहूदी तफसीर के मुताबिक यहूदी जिस बात को लेकर चलते थे, या यहूदियों के नबियों ने जो उन्हें सिखाया था, जो उन्होंने बात सीखी थी, जो खुदा ने उन पर अश्कारा की थी, वो चौथा जो था वो खुदा का ज़हूर था। ये ज़हन में रखिए, ठीक है? चौथा कौन था? सिट्टे 3 सण ना आग दे विच ते कितने नजर आ रहे सन? समझ आ रही? या सीधा सीधा काम रखिए। समझ आ रही है आप सबको? क्या सब यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां देंगे? सबको समझ आ रही है अच्छी तरह से? ये खुदा के ज़हूर हैं। और फिर मेरे अजीजों, ये ज़हूर जो है वो ज़ाहिर होता गया, और फिर वो ज़हूर भी अपने वक्त के हिसाब से जाता गया। और ये खुदावन के सारे ज़हूर हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे लिखे हुए हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक ज़हूर ऐसा है, और एक बात और ज़हन में रखिएगा, खुदावन के कलाम की जो खूबसूरती है, जो बाइबल मुकद्दस को सच्चा साबित करती है, जो इसकी तस्दीक करती है, वो क्या है? कि इसकी चैन जो है आपस में मिली हुई है। इनकी जो चैन है ना, हर नबी दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, हर किताब जो है वो दूसरे के साथ जुड़ी है। ये सारी चैन बनी हुई है, ये बाइबल की वर्सन के साथ ये सारी क्या है जी? ये सारी ये चैनें हैं, ठीक है? ये बनी हुई है, ये एक खूबसूरत माला बन के हमारे पास एक बाइबल की सूरत में आ गई है। और ये सारी ये एक दूसरे के साथ कड़ियां मिलती हैं। ये आयत जो है ना, इसकी सदाकत यही है कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, जुड़ी हुई है। हर किताब आने वाली किताब की तस्दीक कर रही है, ये बात समझिएगा। और हर नबी जो है वो नबियों की तस्दीक कर रहा है, नबी आएंगे, ठीक है? और सारे नबी जिस पॉइंट पर मुत्तफिक हैं, जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वो खुदावन यीशु मसीह है। सारे क्या हैं जी? यीशु मसीह पर सारे मुत्तफिक हैं। ये बाइबल बड़ी बारीकी के साथ ये बात बयान करती है। अगर हम इसका मुताला करें तो हमें समझ आती है इन बातों की। सो मेरे अजीजों, ये खुदा के ज़हूर थे जो मुख्तलिफ हमने देखे। कभी ज़हूरों पे बात हुई तो जरूर हम बात सीखेंगे। सो मेरे अजीजों, यहां पर खुदा किन के साथ कर रहे हैं? बनी इसराइल के पास हमने देखा ये सारे ये ज़हूर जितने हैं उनको समझ थी, ठीक है? नविश्ता दीवार जब लिखा जाता है, हाथ नजर आता है, वो भी खुदा का एक ज़हूर है, ठीक है? समझे इस बात को मेरे अजीजों। आम बंदों को वो बातें ना समझ आती थी, आम बंदे ना खुदा को समझ सकते थे। खुदा का एक तरीकाकार था। खुदा ने पहले एक उम्मत को चुना। वो उम्मत कौन थी? वो उम्मत बनी इसराइल थी। खुदा ने बनी इसराइल को चुना और फिर क्या किया? उसके वसीला से अपने आप को जाहिर किया दुनिया के ऊपर। उनके साथ हम कलाम हुआ। और खुदा का जो तरीकाकार था, उस वक्त खुदा एक नबी को लेता और उस नबी के जरिया से बात करता और अपने लोगों तक उस बात को पहुंचाता था। सो मेरे अजीजों, वो उसकी उम्मत थी, वो उसके लोग थे, वो उसकी जमात थी, वो उसका ग्रोह था, ठीक है? अब यहां पर हम इस बात को सीखते हैं, जो बात हमने देखी, ऐ मेरी उम्मत के लोग। अच्छा, एक और ज़हूर आपको बताता चलूं, जो जिसे हम मुजस्सम कलाम कहते हैं। यसाया नबी की किताब में बहुत ज्यादा हवाला जात हैं। अगर आप इसको देखें तो ये पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। यीशु मसीह के जो ज़हूर की जो बात है, आप पढ़ते हैं जब पैदाइश में 3 बाब की 15 तो लिखा हुआ है कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा। ये औरत की नस्ल कौन है? ये खुदावंद यीशु मसीह है। और इस्तिस्ना 18 के अंदर खुदा जो है बुजुर्ग मूसा से बात करता है कि मैं तुम भाइयों में से, मूसा नबी वहां पर लोगों को ये बता रहे होते हैं कि खुदा तुम भाइयों में मुझसा एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। और वो वही था। और फिर इस तरह बहुत सारे हवाला जात हैं। यसाया 6 बाब की 9 आयत के अंदर, इसलिए तुम्हारे लिए लड़का तौलद हुआ, सतह उसके कंधे पर रखेगी, उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। फिर इस तरह 7वें बाब के अंदर भी ये बात है, 8वें बाब के अंदर उसकी 14वीं आयत के अंदर के देखो एक कुंवारी हामला होगी
اور بیٹا جنے گی، یہ ایک نشان دے رہا ہے وہاں پر خدا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح سے بہت سارے 40 باب کے اندر بیابان میں پکارنے والے کی آواز، اور 44 باب کے اندر میرے لیے اس نے کہا کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی چٹان نہیں میرے سوا، میں تو کسی چٹان کو نہیں جانتا۔ جی آپ تو جو یہاں پر رکھیں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ گالی بھی سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلیے، کنوں کنوں سمجھ آ رہی ہے جڑا میں بولی جا رہی ہوں؟ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت ہے، ذات تقریباً سب کو سمجھ آ رہی ہے۔ سو میرے عزیزو، یہ کیا تھا؟ خداوند کے ظہور کا پہلے کیا ہوئی؟ پیشن گوئیاں ہوئیں، اور پھر وہ جو ظہور ہے جسے ہم مجسم کلام کہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح۔ جب ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل 1 باب اس کی پہلی آیت ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، اور 14ویں آیت میں لکھا کلام مجسم ہوا میرے عزیزو۔ پہلا تموتھیوس 3 باب کی 16ویں آیت پڑھیں گے تو کہتا ہے اس میں بید نہیں کہ دینداری، اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بید بڑا ہے، وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، وہ جو جسم میں، کون جسم میں ظاہر ہوا؟ خدا جو جسم میں ظاہر ہوا، ٹھیک ہے۔ سو میرے عزیزو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا کیا ہے؟ ظہور ہے۔ نئے عہد نامہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا کیا ہے جی؟ ظہور ہے۔ آپ کو جو یہاں پر رکھیں پلیز، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، میں اس کو یہیں پر وائنڈ اپ کر دوں گا۔ اگر آپ کی توجہ نہیں ہے، اپنی یہ گلاں کرنی ہے تو گھر ہی پہ کے کرتے رہتے، اتنے جماعت جاننے کی ضرورت ہے۔ سو اگر یہاں پر آئے ہیں، دیکھیں جس کام کے لیے آپ جاتے ہیں، اگر آپ اس کام کو سیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تو کیا مقصد ہے؟ یہاں حاضری لگانے کے لیے تو نہیں ہے ہمارے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو میری بات؟ جی، ہم نے کون سا ظہور دیکھا ابھی خداوند کا؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ ہاتھ بلند کریں، میں بھی سوال کر لیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں کتنے سنتے تھے۔ جی جی جمشا بھائی، جی یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا کا۔ سارا فوکس جب تک نہیں دیں گے تو کیا سمجھ آئے گی؟ ٹائم نہ ضائع کرو اپنا۔ سو میرے عزیزو، میں تو بڑا ایکسائٹڈ ہوا، خوش ہوں کہ خداوند آج مجھے آپ کے درمیان لے کے آیا، اور خداوند نے میرے دل پہ یہ بات بھی رکھی ہے، اتنا خوش ہوں۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں، اگر یہاں پر خداوند آ جاتے ہیں اور وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور آپ اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں اور آپ اپنے معاملات میں لگے ہوتے ہیں، تو وہ خوش ہوں گے آپ سے؟ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، آج خداوند اپنے لوگوں سے، اپنے خادموں کے وسیلہ سے بولتا ہے۔ یہ بات خداوند نے میرے دل پہ رکھی ہے، تو میں اپنا علم نہیں آپ کے اوپر جا رہا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس طرح۔ سو میرے عزیزو، اگر آپ نہیں سنتے تو کیا خداوند آپ سے خوش ہوں گے؟ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اس لیے سیکھیں، یہ سیکھنا ہی آپ کے کام آئے گا کل، یہی آپ کو آگے لے کر جائے گا، یہی آپ کو کامیابی کی سیڑھی پر چڑھائے گا میرے عزیزو۔ سو اس لیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا ظہور ہے۔ اور پھر اس کے بعد یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کیا ہوا؟ کون سا ظہور آ جاتا ہے؟ روح القدس۔ کیا ہے جی؟ روح القدس۔ اور باپ جو ہے، باپ بھی خدا کا ظہور ہے، باپ بھی خدا کا ظہور ہے۔ باپ وہ کب بنا؟ اب میری شادی نہ ہوئی ہوگی تو میں کہوں میں باپ بن گیا، ایسے پاسبل ہے؟ شادی ہوئی، بچے پیدا ہوئے، بچہ پیدا ہوا تو میں باپ بنیا۔ جب یسوع مسیح پیدا ہوا تو پھر باپ بھی ظاہر ہو گیا۔ سو یہ خدا کے 3 آفس ہیں، یہ خدا کے 3 ظہور ہیں جن میں رہ کر خدا کام کرتا ہے۔ اور جب یسوع مسیح بیٹے کی صورت میں زمین پر تھے تو آسمان سے کیا آواز آ رہی تھی؟ یہ میرا جس سے میں خوش ہوں۔ تب باپ جو ہے وہ پکار رہا تھا، اور باپ نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ اور میرے تو بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب آپ متی کی 7 باب پڑھتے ہیں، سو میرے سے اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں۔ ہو سکے تو باپ یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے تو بھی میری نہیں بلکہ میری مرضی پوری ہو۔ میرے عزیزو، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں، یہ 3 نہیں ہیں۔ اب جب آپ پڑھتے ہیں نہمیہ کی کتاب کے اندر، اس کے 9ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، تو کوئی سینا پر اتر آیا۔ کہاں پر اترا جی؟ کدھر اترا؟ لکھا ہے تو کوئی سینا پر اتر آیا اور تو نے آسمان پر سے ان کے ساتھ کیا کی؟ کہاں سے باتیں کر رہا ہے؟
جی وہ شاہی بہن ہے ساروں کے یسوع مسیح کے جلال کے لیے زوردار تعلیم لائیں جی بھائی اس کے اندر کیا میں نے کہا ہے کہاں پر اترا ہے ٹھیک ہے حاضر ہو فزیکل تے وہ بردر صحیح کہنا سارے دیکھ رہے ہوندے نے کہ باقی یار یہ پتہ لگتا ہے کہ کلام سنن دے پتہ نہیں ذہن کتنے ہوندے نے مہماناں نے آنا سی یار سانوں ایک اسپیشل کال آنی سی وہ بھی سننی اور بھی بہت ساری گلاں نے کدھر کام تے جانا سی وہ چھڈ دیو ٹھیکیداراں نوں کام کاجاں نوں سارے اتھے ہی رہ جان یہ سارے ادھر ہی رہ جائیں گے اگر آپ ان کے چکروں میں رہے تو آپ ادھر ہی رہ جائیں گے کلام کو لینے کے لیے آ رہا ہے ٹھیک ہے دنیاوی کاموں کو نہیں لینے کے لیے آ رہا ہے اس لیے جو سنتے ہیں اسے غور سے سنا کریں جی کیا بات کر رہے تھے ہم کہاں پر اترا ہے لکھا ہے تو کوئی سینہ پر اتر آیا اور تو نے آسمان پر سے ان کے ساتھ باتیں کی اترا کہاں پر ہے کوئی سینہ پر اور بات کہاں پر کر رہا ہے کہاں سے آسمان سے باتیں میرے اب اس کا کیا مطلب ہے خدا دو گے وہ دو خداؤں کو مانتے تھے بنی اسرائیل کے ٹوٹے ٹوٹے کر دینا تو بھی وہ دو خداؤں کو نہیں مانتے دنیا میں تسلیس چل رہی تھی آگے پیچھے لیکن بنی اسرائیل جہاں پر کھڑے رہے وہ ایک خدا پر کھڑے رہے یہ ذہن میں رکھیے گا انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا خدا کی ذات کے اوپر ہم چند پیسوں کے لیے اپنے خدا کو بیچ دیتے ہیں تھوڑی سی لالچ کے لیے اپنے خدا کو بیچ دیتے ہیں بہت میرے عزیزو ہمارے پاس بہانے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے خدا کو بیچ دیتے ہیں جیسے یہودا کا ایک بڑا قصہ ہمیں ملتا ہے کہ اس نے کیا کیا اپنے خدا کو چند سکوں کی خاطر بیچ دیا میرے جو آج بھی لوگ پیسوں کی خاطر عہدوں کی خاطر اور شہرت کی خاطر اور میرے عزیزو سیٹ کی خاطر بہت ساری ان کے پاس عذر ہے جن کی خاطر وہ اپنے خدا کو بیچ رہے ہیں سو میرے عزیزو ہم نے ایسا نہیں کرنا وہ کمپرومائز نہیں کرتے تو کمپرومائز ہم بھی نہ کریں ہم بھی یہ کہیں کہ خدا کتنے ہیں ایک ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں خدا کتنے ہیں تین تو نہیں کہنا کتنے خدا ہیں ایک ہے لکھا کیا تو ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے خیر شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں آپ ہی وہ ایک دن ایمان رکھتا تھے تھر تھراندہ بھی ہے سانوں نے 3 دن دے مگر لایا ایسے ہی سانوں نے 3 دن دے چکر ہی چلایا ہے دنیا کا نہیں جی خدا باپ الگ ہے خدا بیٹا الگ ہے خدا روح القدس الگ ہے ایک بھائی آگے میں نے ایک حوالہ رکھا میں نے کہا جی یہ دسو ایسے لکھا جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا آپ پڑھ لیجئے گا پہلا گلتیوں اس کا 15واں باب اس کی 24 سے 26 آیت کو لکھا جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا تو میں کہا کہ خدا بیٹا کا وجود ہی ختم ہو گیا لکھا پھر سب میں خدا ہی سب کچھ ہوگا میں کہا ہوں جس تسی تیسرے دوسرے خدا نو منن دے ہوئے تھے وجود ختم ہو رہا پھر ہم کہاں پر جائیں تو اس لیے میرے لیے کوئی 3 والا چکر نہیں ہے کوئی 4 والا چکر نہیں کوئی 2 والا چکر نہیں ہے سو بہت ساری باتیں ہیں اس کے تعلق سے بھی لیکن پھر کبھی خدا نے چاہا تو ضرور کروں گا ہم میرے جو دیکھ رہے تھے جو خدا کی امت ہے وہ خدا کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتی اگر وہ خدا کی امت ہے تو اگر وہ خدا کی امت نہیں ہے دکھلاوا ہے تو وہ سب کچھ کر لے گی وہ خدا کو بھی بھول جائے گی ٹھیک ہے سو میرے عزیزو اب ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ میری امت کے لوگوں ان میں سے نکل کر الگ رہو کن میں سے نکل کر الگ رہنا ہے ہاں جی ان میں سے نکل کر کیا کرنا ہے جی ان میں سے نکل کر ان میں سے نکل کر الگ رہو کن میں سے نکل کر الگ رہنا ہے جو غلط تفسیریں کرتے ہیں غلط تفسیریں کرنے کو غلط تفسیریں کرنے والے جھوٹ بولنے والے دغا کرنے والے مختلف تنظیموں سے جو خدا کے معاملے میں کیا کرتے ہیں کمپرومائز کر جاتے ہیں ٹھیک ہے
तंजीमों से, कौन सी तंजीमों से मेरे दिल? आपको पता है कि तंजीमें क्या कर रही हैं जी? आपको पता है कि बाइबल मुकद्दस क्या इस बात की इजाजत देती है कि मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है, औरत औरत के साथ शादी कर सकती है? क्या ऐसा कोई कानून है बाइबल मुकद्दस के अंदर? तो क्या आज दुनिया में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? मर्द मर्द के साथ शादी कर रहा है और औरत औरत के साथ शादी कर रही है। और इसका क्या मतलब है? और आपको पता है ये कानून किसने पास किया? ये कानून चर्च ने पास किया है। सबसे दुख वाली बात ये है, ये तंजीमें जो कहती हैं कि हम क्या हैं? खुदा की उम्मत है। हम क्या हैं? दावा खुदा की उम्मत का। और उन्होंने कहा कि मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है और औरत औरत के साथ शादी कर सकती है। ठीक है, ये आपको पता है, ये एक चर्च ने इस कानून को पास कर दिया। चर्च ऑफ इंग्लैंड ने इसे क्या कर दिया? पास कर दिया कि चर्च, ये लोग इस तरह कर सकते हैं। क्या ये दुख की बात नहीं? तो भी लोग कहते हैं जो हमारा चर्च है उसकी तो कोई बात ही अलग है, हमारे पादरी से बढ़कर तो कोई है नहीं। मेरे लिए तो पादरी कोई चीज़ नहीं, चर्च कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तंजीमें नहीं बचा सकती। बचा सकता है तो सिर्फ आपको खुदा का कलाम बचा सकता है। उस पर डटते हैं, उस पर खड़े हो जाए, कंप्रोमाइज ना करें, उस पर कंप्रोमाइज ना करें। अब मेरे दिलो एक तंजीम कहती है कि यीशु मसीह सलीब पर फेल हो गया। क्या हुआ जी? समझ आ रही सारे? यीशु मसीह सलीब पर फेल हो गया। मोहम्मद तो ला ही नहीं सका, अमन का वो शहजादा था, सलामती का शहजादा, सलामती तो आई नहीं, वो तो फेल हो गया, सलीब पर जान उसने दे दी। ठीक है, ये पोप साहब ने ये बात कही कि अब हम दुनिया में अमन लाएंगे। यीशु तो सलीब पर फेल हो गया। अब इंटरफेथ जो मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, और वर्ल्ड चर्चिल काउंसिल जो है, मेरे जब ये मुख्तलिफ कौमों के अंदर जाते हैं तो वो कहते हैं हम सब क्या हैं? एक हैं। हम क्या हैं जी? हम सब एक हैं, हम सब एक जैसे हैं। अब पता ये किसने कहा था? मेरे अजीजों, बल्क बादशाह ने एक नबी को खरीद लिया जिसका नाम बलाम, और उसने कहा कि बनी इसराइल को तू मेरी खातिर लानत कर। 3 दफा उसने कोशिश की, खुदा ने तीनों दफा उसको मना कर दिया। खुदा उससे बात करता था, खुदा ने उसे कहा जिसे मैंने अपने लिए चुना है, जो मेरी कौम है, जिसे मैंने मुकद्दस ठहरा दिया, तू कौन होता है उन पर लानत करने वाला? 3 दफा खुदा ने उसे रोक दिया, उसे बात की। 3 दफा उसने मजहब बनाया, खुदा ने 3 दफा उसे रोक दिया। लेकिन बल्क ने उसे खरीदा, और फिर कैसे खुदा ने उसको फिर बल्क ने उसको कैसे इस्तेमाल किया? उसने कहा कि तू उनको बता कि हमारी लड़कियों से शादी कर दी। ये मखलूत शादियां जो होती हैं, बाइबल हमें इस चीज की इजाजत नहीं देती। और उसने क्या किया? यार पानी पूनी वाला चक्कर पहले कर ले करो, थोड़ी देर खुदावंद नहीं बैठ सकते। कह दो खुदावंद यीशु मसीह दा वास्ता तानू अपने बच्चे ने समझा, इंज कह दो बैठ कहो खुदावंद यीशु मसीह दा वास्ता 5 मिनट दे इंज जी मेरे मान जान कोई। सो हर बंदे की जिम्मेदारी है यार। बाप को पता नहीं मेरे बच्चे किधर ने, मां को पता नहीं मेरे बच्चे किधर ने, तो कैसे कैसे ये होगा? फिर कैसे तवज्जो होगी? देखें बच्चे तो देखें ये रिश्ते ही होते हैं। बच्चे का क्या कसूर है? वो प्यास लगती है भी किसी बार लै जाओ, सारे के सामने करो, अपनी बोतल एक साथ ले आया करें प्लीज। बच्चे को लगे तो आप उसे प्यास, गर्मी आ गई ये तो मामला हो सकता है, ठीक है, वरना बाहर कूलर पड़ा होता है। आपकी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई खुदा दी उम्मत हो नाल ने कलाम नहीं सुनने देते, फिर किस तरह खुदा दी? ठीक है, तो समझे इस बात को। हर बंदा एक डिसिप्लिन में बैठा करें यार। जब एक तरीका कार नहीं है आपके अंदर सीखने का, तो फिर कैसे सीखेंगे? हर किसी ने अपना अपना टाइम सेट किया है। असी 12 तो पहले नहीं जाना, तू कहना असी 11:30 तो पहले नहीं जाना, किसी ने 11 तो पहले नहीं आना। क्या बरकत लेके जानी? तो याद रहेगा कलाम? किस तरह याद रहेगा? जब उस खुदा की आपने इज्जत ही नहीं करनी तो क्या याद रहेगा? वो अपनी जिंदगी के अंदर एक डिसिप्लिन को कायम करें, अपनी जिंदगी के अंदर किसी रूल को लेके आए
اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کے ساتھ کوئی عہد باندھیں کہ ہم نے ایگزیکٹ ٹائم پر جانا ہے. محمد علی جناح صاحب ہمارے ملک کے پاکستان کے بانی قائد اعظم صاحب, ان کی میٹنگ میں انہوں نے نا کچھ ایک تقریب رکھی تو بہت سارے لوگوں کو انہوں نے انوائٹ کیا, بڑے بڑے عہدیدار تھے وہاں پر, اور وہ آئے اور وہ بیٹھے. میرا خیال ہے اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, چیز ساری فل ہو گئی اور جو فرینڈ والی تھی وہ بھی فل ہو گئی. میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے آنا تھا, اس وقت تو شاید گورنر وہ خود تھے یا گورنر نے آنا تھا, اس طرح کی کوئی بات تھی. انہوں نے کہا جو پیچھے چیئر پڑی ہوئی ہیں نا یہ بھی اٹھا دیں. انہوں نے کہا جی ابھی وہ گورنر صاحب آ رہے ہیں. انہوں نے کہا گورنر صاحب آ رہے ہیں تو ابھی ٹائم دیکھیں, ابھی یہ ٹائم نہیں کہ انہیں وہ چیئر ملے, یہ آپ اٹھا دیں. ٹھیک ہے, انہیں ٹائم کا خیال رکھنا چاہیے. انہیں وہ بات بری لگی. اب آدھی سپیچ ختم ہو جائے یا ورشپ کا حصہ ختم ہو جائے تو پھر آپ آ رہے ہیں, یہ کوئی تقدس تو نہیں ہے نا خدا کا, یہ تو خدا کی آپ عزت نہیں کرتے ہیں. آپ نے تو ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے کہ ہم نے چرچ جانا ہے, حاضری لگانی ہے, خدا کو بتانا ہے کہ ہم تیرے لوگ ہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے, اس طرح برکت نہیں ملے گی. اور فرض کریں یہاں پر میں کسی منسٹر کو بلا لیتا ہوں, کوئی وزیر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس بات پر بیٹھے ہوئے ہیں جی وزیر جناب میری اعلان کر دے گا وہ ان کو جی مین کے اوپر اچھا سا چرچ بنا کے دیا جائے, ٹھیک ہے, بس کا بندوبست کیا جائے, یہ کیا جائے. آپ نے اس کے سامنے یہ شرط رکھنی ہے, وہ شرط رکھنا لئی بھائی جی جدوں وہ دی سپیچ دے دے تے ادوں آن تے یہ پاسبل ہے, وہ دے گا, وہ دیکھے گا اج تے آیا تے اگوں تو میں نہیں جانا, یہ میری پہلی تے آخری میٹنگ ہے. کچھ نہیں ہوگا کبھی بھی آپ سے. اس طرح ادارے جب بلاتے ہیں اپنے عہدیداروں کو تو اگر ڈسپلن نہیں ہوتا, تہذیب نہیں ہوتا تو انہیں انعام وغیرہ نہیں ملتا, کوئی چیز جو دینے ہے وہ نہیں ملتا. اس لیے اپنی زندگی کے ساتھ تو کم سے کم ایک کوئی عہد باندھیں, اپنا ایک طریقہ کار تو بنائیں کہ ہم نے کسی ٹائم کے اوپر جا کر خداوند سے ہم کلام ہونا ہے. مانا کہ یہ چرچ ایک ایسی پلیس ہے جس پر آپ پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. کوئی لاٹھی لے کے کھلوتا ہوتا ہے, تلوار لے کے, اور تو ٹائم تے نہیں آیا ہے تیری ایسی کی تیسی ہے, نہیں ہوتا نا. ایک آزادی ہے اس گھر میں آنے کے لیے. اگر آپ کو آزادی ملی ہوئی ہے میرے تو پھر اس آزادی کا نجائز فائدہ مت اٹھائیں. سو وقت پر آئیں اور اپنی برکت کو ریسیو کریں. بہت ساری چیزیں بندے سے مس ہو جاتی ہیں. سو میرے عزیزو, میں آپ کے گوشے گزار کر رہا تھا کہ اب بہت سارے ایسے ہیں جو یسوع مسیح کو صلیب پر فیل کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ غلط تفسیریں کر رہے ہیں. رسومات کو انہوں نے اپنے چرچ کے اندر ایڈ کیا ہوا ہے, مختلف رسومات ہیں, مختلف انہوں نے ڈیٹ فکس کی ہیں کہ ہماری یہ عید ہے, ہماری یہ عید ہے, ہم اس رسم کو بھی منائیں گے, اس رسم کو بھی منائیں گے. یہ اس میں کیا بات ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور میرے عزیزو, نہ انہوں نے کبھی اپنے لباس پر توجہ دی, نہ اپنے اخلاق پر توجہ دی. کسی بات پر وہ توجہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے, لڑکے کیا کر رہے ہیں انہیں علم شاید ہو تو بھی وہ نہیں بول رہے, لڑکیاں کیا کر رہی ہیں انہیں علم ہو شاید تو بھی نہیں بول رہے. میرے عزیزو, ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہے. وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے, وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے. تو اس کا کیا مطلب؟ پھر بھی خدا نہ کہے اے میری امت کے لوگوں ان میں سے نکل کر الگ رہو. جب خدا نے اپنے شاگردوں کو الگ کیا, اپنی جماعت کو الگ کیا جسے اس نے اپنی امت بولا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں پھنسے ہوئے تھے؟ مذہبی لوگوں کے اندر پھنسے ہوئے تھے. بڑے بڑے مقدس جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے ان کے اندر پھنسے ہوئے تھے, لیکن خدا نے ان کو وہاں سے نکالا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ جی بھائی رشید, سمجھ آئی میں کی کیا نہیں آئی سمجھ؟ سو ادھر دھیان دیں. پھر اس لیے تو میں کہتا ہوں آپ اپنا دھیان ادھر دیکھو, کیا کر رہے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ اپنا دھیان ادھر دیں. سو اس نے ان کو نکالا, آج وہ ہمیں بھی نکالنا چاہتا ہے. اس لیے اس نے یہ ہمارے لیے درج کیا ہوا ہے حوالہ, اے میری امت کے لوگوں ان میں سے نکل کر الگ رہو. ان میں سے نکل کر کیا کرو؟ الگ رہو. اب نکلنا کن سے ہے؟ ہم نے غلط تفسیریں کرنے والے, غلط تنظیموں سے, جھوٹے لوگوں سے جو اپنی روایات کو کلام سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں, جو خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, میرے جو کلام کو رد کرتے ہیں, میرے جو کلام کے حوالہ جات کو رد کرتے ہیں, جو سچائی کو رد کرتے ہیں, جو ہر طرح کے میرے جو نبی کی ان باتوں کو میرے جو رد کرتے ہیں جو ہمارے وقت میں ہمارے لیے مؤثر ہیں, ان نبیوں کو وہ نہیں مانتے, ان نبیوں کو وہ رد کرتے ہیں. میرے جو ہر
اس بات کو وہ رد کرتے ہیں. اس لیے اس نے کہا کہ اے میری امت کے لوگوں ان میں سے نکل کر الگ رہو. اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں رومیو کے اندر دیکھیں گے اب یہ امت کون سی ہے. اب آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. رومیو 11 باب اس کی 25 سے 26 آیت مقدسہ کوئی بھی بھائی یا بہن بلند آواز میں پڑھ دے. جی رومیو اے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے جی اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو وہ ایسا ہی رہے گا. اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا. چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیہون سے نکلے گا اور بے دینی کو اشکوب سے دفع کرے آمین. گا. اب 9ویں باب کی بٹی صاحب 9ویں باب کی 25 اور 26 کریں. اور وہاں پر کیا لکھا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھی رومیو 11 باب کی 25 آیت. جی رومیو 11 باب اس کی 9 باب اس کی 25 اور 26 آیت. چنانچہ ہوشیع کی کتاب میں بھی خدا یوں فرماتا ہے کہ جو میری امت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا. اور ایسا ہوگا کہ جس جگہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہیں ہو اسی جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. اور جسایا اسرائیل کی بابت پکار کر کہتا ہے کہ گو بنی اسرائیل کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہو تو بھی ان میں سے تھوڑے ہی بچیں گے. گاڈ بلیس یو بھائی صاحب 25 اور 26 کہا تھا اور لکھا ہے جو میری امت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا. اب ہم کسی کھاتے میں نہ آنے والے لوگ. اس نے کہا جو میری امت نہ تھی اسے امت کہوں گا. ٹھیک ہے. اور لکھا ہے جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ میں نے ایک کہانی سنائی تھی. ایک بادشاہ کیا کرتے ہیں جی ایک بادشاہ کیا کرتا ہے جی اپنی رعایا میں اعلان کرواتا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے اور جتنی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں. اس نے اعلان کروایا لڑکیاں آ جائیں. اور اس نے اپنے لیے سنی ہے آپ نے کہانی اس نے اپنے لیے ایک بہت پھٹے ہوئے کپڑوں میں ملبوس تھی وہ لڑکی اور اس کے وہ دانت بھی اس کے ٹوٹے اور لمبے اور عجیب سی تھی وہ. بالکل مطلب دکھنے میں وہ ذرا خوبصورت نہیں تھی. بہت ساری لڑکیاں تھیں پیاری سے پیاری وہاں پر موجود تھی لیکن اس بادشاہ نے اس لڑکی کو پسند کی جس پر ساری لڑکیاں حاصل تھیں. اس نے اس کو پسند کیا. میرے تو اسی طرح ہم کسی کھاتے میں نہیں آنے والے لوگ. نہ تو یہوہ خدا ہمارا تھا اور نہ نبی ہمارے تھے نہ ہم فرشتوں سے واقف تھے نہ ہم اس کی کتب سے واقف تھے نہ اس کے کلام سے واقف تھے اور نہ ہی ہم کسی بھی چیز کو جو خدا سے ریلیٹڈ ہوتی تھی سمجھتے تھے. لیکن تو بھی اس نے غیر قوموں پر یہ فضل کیا جو آپ نے رومیو 11 باب کی 25ویں آیت پڑھی. میرے عزیزو کہ کیا ہوا اسرائیل کا ایک حصہ سخت اس نے کر دیا. وہ لوگ جو قوموں پر ہنستے تھے وہ لوگ جو ہم پر ہنستے تھے اس نے ان کو ایک سائڈ پر کر دیا اور ہمیں اس نے گلے کے ساتھ لگا دیا. آمین. اس نے میرے جو ہمیں اپنے لیے چن لیا. اور بہت ساری آیات ہیں میرے جو اس کے تعلق سے کہ اس نے ان کو کیا کیا غصہ دلوایا غیر قوم سے غصہ دلوایا. اگر آپ رومیو 10 باب کو پڑھتے ہیں اس کی 19ویں آیت مقدسہ میں لکھا پھر میں کہتا ہوں کیا اسرائیل واقف نہ تھا. اول تو موسیٰ کہتا ہے کہ میں ان سے تم کو غیرت دلاؤں گا جو قوم ہی نہیں ایک نادان قوم سے تم کو غصہ دلاؤں گا. آپ استثناء 32 باب کی 21 آیت کو پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ پڑھتے ہیں میرے جو 11واں باب تو یہاں پر دیکھیں اس کی 11ویں آیت مقدسہ
से 14वीं आयत मुकद्दसा मैं आपके लिए तिलावत करूंगा, गौर से सुनिएगा। ये साथ साथ, लेकिन ये शबाजी आप साथ साथ लिखिए। मोटा करके लिखिए ताकि सबको नजर भी आए। जी अभी आपने लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है रोमियो, जी ये दोनों हवाले लिखे हुए हैं। रोमियो 9 बाब की 24 और 25 की लिखी हुई है। 10 बाब की आप लिखे, रोमियो 10 बाब की 9वीं आयत मुकद्दसा। जी फिर हमने देखा रोमियो 11वें बाब की 11वीं और 14वीं आयत मुकद्दसा, और 11वीं आयत मुकद्दसा आपके सामने तिलावत करता हूँ, फिर 14वीं करूंगा। बस मैं कहता हूँ कि क्या इन्होंने ऐसी ठोकर खाई कि गिर पड़े? हरगिज नहीं, बल्कि उनकी लग़्ज़िश से गैर कौमों को निजात मिली, ताकि उन्हें क्या हो जी, ताकि उन्हें गैरत आए, ताकि उन्हें क्या आए, ताकि उन्हें गैरत आए। सो मेरे जो 14वीं आयत मुकद्दसा हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है ताकि किसी तरह से अपने कौम वालों को गैरत दिलाकर उनमें से बाज को क्या करे जी, निजात दिलाऊं। और लिखा हुआ है ईमाल की किताब, अगर आप पढ़ते हैं उसका 5वां बाब उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा, तो मेरे दिलों वहां पर लोग जो हैं रसूलों के साए में अपने मरीजों को रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? साए में। उनके साए में रख रहे हैं। ईमाल 5 बाब की 15 आयत पढ़ लें। साए में रख रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं जी, लोग शिफा पा रहे हैं। और कहता कि मैं उनसे गैरत दिलाऊं, शिफा पा रहे हैं लोग उन नदानों से, उन हकीरों से जिन्हें लोगों ने दुदकारा रद्द किया हुआ था। खुदा उनसे उनको गैरत दिलवा रहा है। मेरे उसने अपने नाम की उम्मत, किस नाम की उम्मत? अपने नाम। अब जो यहूदी है ना, वो यहूदा के कबीला से, जो इसराइल है वो इसराइल के कबीले से है। ठीक है, 12 कबीले हैं। याकूब का नाम इसराइल उसने रखा। ठीक है, अब तो आपको समझ आ रही है बात की। अब बस थोड़ी बातें और करेंगे और काम में से वाइंड अप करेंगे मेरे दीदों। और हम क्या कहलाते हैं, आपको पता है हम क्या कहलाते हैं जी? हमें छक्के ना मारी जाओ नहीं, उसके अलावा हमारी पहचान क्या है दुनिया के अंदर? मसीह। क्या मसीह? हम मसीही लोग हैं। क्या है? हमारी पहचान मसीही है मेरे दीदों। हम अपने नाम के साथ क्या लगाते हैं? मसीह लगाते हैं। आपको पता है कि जब लड़की कुंवारी होती है तो उसके नाम के साथ किसका नाम लगता है? उसका बाप का। और जब शादीशुदा आ जाती है तो उसके शोहर का। मेरे दीदों, अगर हम उसकी दुल्हन है तो हमारे भी नाम के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है। हालेलुया। सो इसलिए हम उसके नाम से पहचाने जाते हैं। हम उसके नाम से पहचाने जाते हैं क्योंकि हम उसकी उम्मत है। इसराइली अपने बाप के नाम से पहचाने, उनके बाप का नाम इसराइल था। और हमारे खुदावंद का नाम, हमारे दुल्हा, हम अपने दुल्हा के नाम से पहचाने जाते हैं क्योंकि हमारा दुल्हा क्या था? मसीह था मेरे दिलों। हम इसलिए मसीही हैं। सो इसलिए आप ईमाल 28 बाब उसकी 28 आयत को भी पढ़ सकते हैं। सो मेरे दिलों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पतरस का यहाँ पर एक खत निकालें, पतरस के अंदर मैं पढ़ूंगा बस। ये तो खैर आप घर में पूरा पढ़ लीजिएगा जी। पहला पतरस का दूसरा बाब है। यहाँ पर अगर आप सारा पढ़ना चाहें तो आप घर में सारा पढ़ लीजिएगा, वक्त ज्यादा हो जाएगा। पहला पतरस दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत से आप 10वीं आयत तक पढ़िएगा। यहाँ पर मैं आपको 10वीं आयत पढ़ के सुनाने लगा। गौर से सुनिएगा। लिखा हुआ है, पहले तुम कोई उम्मत ना थे, पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत क्या हुई है जी? अब तुम पर क्या हुई है? पहले तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर, पहले तुम कोई उम्मत, अब हम उम्मत हैं। किसकी उम्मत हैं?
अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की उम्मत है तो फिर हमें दिखाना चाहिए, हमारे हर अमल से, हमारे हर काम से वो जाहिर होना चाहिए और लोगों को दिखना चाहिए कि ये किसकी उम्मत है। मेरे जो यीशु मसीह ने ये कहा, ये किसी नबी ने, रसूल ने नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा जिस तरह तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम भी लोगों की उस तरह इज्जत करो। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, मैं आपकी बेइज्जती करूँ, आपको बुरा भला कहता जाऊँ और आप फिर मुझे जी 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 हाँ हाँ करते जाएं, हैं सर सर करते जाएं, ऐसे तो नहीं होता ना मेरे अजीजों। इसलिए लिखा है कि जिस तरह तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो फिर तुम भी लोगों की उसी तरह इज्जत करो। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है मेरे अजीजों कि तुम अपना चाल चलन गैर अक़वाम में ऐसा रखो कि वो तुम्हारे चाल चलन को देख के तुम्हारे खुदा की तारीफ करें। क्या करें? तारीफ करें। आपको पता है आज हम जो ये उम्मत है, जिस उम्मत की हम बात कर रहे हैं, हम जो मसीही हैं, हम भी पहचाने जाते हैं कि नहीं पहचाने जाते हैं? क्यों जी भाई जनाब, पहचाने जाते हैं कि नहीं? अल्टर साहब जी बहने बताएं, पहचाने जाते हैं कि नहीं? जी भट्टी साहब कितों दूरों ही है ना, कि दूर दी आनक पानी की जरूरत नहीं, दूरों ही पहचाने जाने। ये गल है कि नहीं? किस तरह पहचाने जाते हैं? अपनी हरकतों से, अपने लिबास से, हैं, अपनी गल्लां तो, अपने वालां तो, पेंटा तो भट्टी साहब, वालियां अपनियां तो, पता नहीं और किहड़ियां किहड़ियां गल्लां तो असीं पहचाने जाने, और भी बड़ियां सारियां गल्लां। हाँ देखा ना भट्टी साहब सही थे, तारीफ कर रहे हैं। सो हम पहचाने जाते हैं, क्या ये हमारी पहचान है? बताएं आप। सारिਆਂ ਨੂੰ मना करने वाले हो, कभी अपने बच्चों ਨੂੰ भी मना किया जी? अदालत ते घरों शुरू होनी है कि नहीं होनी, कि नहीं होनी? अदालत कितों शुरू होनी? करो। इसलिए पहले हम अपनी कौम को समझाएं, अपने घर को दुरुस्त करें, फिर हम दूसरों पर उंगलियां उठाएं। ओ यार फलानी ते कौम ही है जी, फलाने ते लोग ही इंज, फलाने ते इंज दे ने, फलाने ते इंज, ते असीं बड़े चंगे हैं, असीं दुद्धे तो नहीं, असीं फरिश्ते हैं। हम अपने आप को तो देखते ही नहीं, अपने आप को तो गिनते नहीं, लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि किसी पर एक उंगली करेंगे तो ये किधर आ गई? तीन तो किसी खाते नहीं है, लेकिन तीन देखो, तीन किधर आ गई हैं? तीन अपनी तरफ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, मेरा ख्याल है अंगूठे खिंच के तीनों ਨੂੰ अपनी तरफ ले आंदा है, यही गल है। अंगूठा दबा के रखदा हां, तीनों ਨੂੰ कि भी तुसी तीनों अपने लिए भी ध्यान दियो। सो मेरे अजीजों, इसलिए अगर हम उसकी उम्मत हैं तो हमें हर एक उस काम से, हर एक उस बात से अलग होना पड़ेगा। थक गए हो मेरा ख्याल है, थक गए हो? जो थके नहीं है वो यीशु मसीह के जलाल के लिए सोचता है। चलो ये तो भला कर गया ब्रदर, कम से कम सुनते तो हैं ना। सो मेरे जो कुछ सीखा आपने, हम खुदा की उम्मत हैं। आज से आप अपना एक अपना खुदा के साथ एक अहद करें, खुदावंद के साथ कोई कमिटमेंट करें। कौन कहता है आप बरकतों के वारिस आप नहीं हैं? बरकतें भी आपकी हैं, नेमतें भी आपकी हैं, सब कुछ आपका है। क्यों हम बिल बिलाते हैं? रात को एक जगह मैं पैगाम सुना रहा था, वहां पर भी मैं यही कह रहा था कि अगर हम खुदावंद के लोग हैं, खुदावंद के बेटे बेटियां हैं, ठीक है, अभी मैंने कुछ रेफरेंस नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर हम खुदावंद के बेटे बेटियां हैं तो उसको कहते हैं बादशाहों का बादशाह। ते अपने आप की गई है फकीरां दे फकीर, अपने आप की रकब दईए। और बादशाह दे बेटे बेटियां भी ते शहजादे शहजादियां होंदे ने ना। साडी जिंदगी है शहजादियां वांगी, और शहजादियां नूं किसी चीज की टेंशन होंदी है, सानू तो टेंशन ही नहीं छड़दी। ऐसा है कि नहीं? कोई इवेंट आ जाए तो भाई जी बस साडी मत वज जाती है, ठीक है, सानू टेंशन ही नहीं जान छड़दियां साडी। सो मेरे दीदो, इसलिए हम शहजादे नहीं हैं, हम मगालते के अंदर हैं। उसके नाम के तो नारे हम ठीक लगा रहे हैं, लेकिन अपने किरदार का हम कोई ध्यान नहीं रख रहे। इसलिए नाम की उम्मत नहीं चाहिए, नाम की उम्मत नहीं इसको चाहिए, काम की भी उम्मत हो ना, जो डट जाते थे,
ایسے نہیں بنی اسرائیل کو میرے دلوں وہ میوے ملے, وہ زمین ملی. ایویں وعدہ کرتا ہوں جتنے تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ زمین ہی تیری ہو جائے گی. ایویں تھوڑی ہوگی. اس کو کہا جو پوری قوم کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا تھا تم کیوں ڈرتے ہو, کیوں نادان لوگوں جیسی باتیں کرتے ہو. وہ قومیں ہمارے سامنے ٹڈیاں جیسی ہیں, چنٹیوں جیسی ہیں, ہم انہیں کھا جائیں گے. وہ بچوں 10 بولنے لگے کہ وہ تے بنیے ناک معلوم ہوتے ہیں, اڈے اڈے وڈے قداور. انہوں نے کیا 12 سردار بھیجے ملک کنعان کو دریافت کرنے کے لیے. وہ کہنے لگے تے سانو کھا جان گے, وہ سانو کھا جان گے, وہ تے بنی ناک معلوم ہوتے ہیں. تے یشوا کہنے لگا یار انہوں نے خوراکاں نہیں تمہیں نظر آنی, وہ بڑے بڑے معلوم ہوتے ہیں, اور جنہیں سبزیاں ہی خرید کے کٹیا کھاڑتے ہیں. کنے کو یار طاقتور ہو جانا. دیسی گھیو کھانی ساری سخت ہے, ڈالڈا بھی اسی مار کے خریدنے. ٹھیک ہے کی کہتے ہو, مطلب اچھی خوراک اسی خریدن کے قابل ہی نہیں ہے. وہ کدوں کرو گے ملک کنعان تے قبضہ, کدوں کرو گے اس خدا دی نعمتاں دے برکتاں تے قبضہ؟ جب ایمان یشوع اور کالب کی طرح ہوگی پھر آپ دبوچ لیں گے, ہر چیز آپ کی ہوگی, پھر آپ لیں گے. میرے عزیزو یاد رکھیے گا, اگر آپ اپنے بچوں پہ محنت کرتے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, کسی قابل بناتے ہیں, کوئی کام سکھاتے ہیں, آپ کا بچہ کسی عہدے پر چلا جاتا ہے, آپ کا بچہ ترقی کر جاتا ہے, کیا یہ گناہ ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے. لیکن یہ ضرور گناہ ہے کہ آپ اس کی تربیت کلام کے ساتھ نہیں کر رہے. آپ کے بچے کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس پیسہ آ گیا, یہ گناہ نہیں ہے. پیسے کے ساتھ آپ نے دل لگا لیا, یہ گناہ ہے. سو اس لیے میرے جو دل خداوند کے ساتھ آپ کا لگانا ہے. خدا ترقی سے منع نہیں کرتا, اور لکھا ہے کلام میں وہ ایسی دولت نہیں دیتا جس میں دکھ ہو. لکھا ہے خدا اپنے لوگوں کو دکھ ملا کے دولت نہیں دیتا. ذہن میں رکھیے گا. کیسی آج آپ دیکھتے ہیں کتنے امیر ہیں, دیکھیں نا آپ نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے, تو پھر یہ بھی دیکھے ہوں گے نہیں بڑیاں گولیاں بھی راتی کھاندے ہیں, نیند دی بھی گولی سون لی کھاندے, تے کسے نوں ساڈے تواڈے نوں پرواہ نہیں ہوندی, اسی بھاویں پھٹیاں تے سوتے ہوندے, سانوں بس سون لی کرسی لب جے کرسی تے سو جاندے. یہ گل ہے کہ نہیں؟ میرے عزیزو بڑی ساری مثال ہے, ٹھیک ہے, لیکن لازمی نہیں ہے ہن اسی کرسیاں تے پھٹیاں تے ہی سونا. ٹھیک ہے, ہاں کسی مقام پہ بھی ہم نے پہنچنا. سو میرے عزیزو وہ یہ دولت آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ ان کے پاس دولت تو ہے, لیکن وہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے. خدا جو دولت دیتا ہے اس میں دکھ نہیں وہ ملاتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس لیے آج ہم اپنے آپ پر غور کریں. جو نعمتیں, جو برکتیں خدا نے زمین پر عدن کے اندر بنائی تھی, جس کا وارث خدا نے آدم کو ٹھہرایا تھا, جس کا باغبان خدا نے آدم کو ٹھہرایا تھا, وہ پھل, وہ سبزیاں, وہ سب کچھ کھانے والی اشیاء میرے عزیزو وہ آدم کی تھی, اور شیطان نے چھین لی. تو آج اگر ہم بحالی کہتے ہیں, اور اگر آج خداوند نے اپنی امت کے لیے میرے عزیزو اپنے بیٹے کو قربان کیا کہ کیا ہو وہی سب کچھ بحال ہو جائے, تو پھر آپ مجھے بتائیں پھر اور جو سانو چیزاں ملی نہیں تو بحال کس چیز سی ہوئے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ سو اس لیے میرے لیے اگر ہم اس کی امت ہے تو اپنے آپ پر غور بھی کریں, اپنے آپ کو دیکھیں بھی, اپنے آپ پر دھیان بھی دیں کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, کس طرح کے ہم لوگ ہیں. میرے ضرور جب آپ گھروں میں جائیں گے, جب رات کو سوئیں گے, تو ان باتوں پر دھیان دیجئے گا, ان باتوں پر توجہ کیجئے گا, اور اپنے آپ کو خدا کے ساتھ پیوست کرنے کی, اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑنے کی ضرور کوشش کیجئے گا, اور ضرور خدا سے عہد کریں. اگر برکتیں جاتے ہیں تو پھر یشوع اور کالب کی طرح کھڑے بھی ہو جائیں ملک کنعان میں جانے کے لیے, اس کو دریافت کرنے کے لیے. میرے سے جب وہ لوٹ کر آئے اور ان کی بدولت میرے عزیزو ان کو ملک کنعان بھی ملا, اور پھر یہ 2 شخص ایسے تھے جو ملک کنعان میں پہنچے بھی تھے. تو اس لیے میرا ایمان ہے اگر آپ خدا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, آپ خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں گے میرے عزیزو, اس کے وعدوں کا آپ یقین کریں گے, اس کے حکموں کو مانیں گے, تو کوئی برکت, کوئی نعمت کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. خداوند آپ سب کو اسلام کی طرف